अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मुनीबा आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और आपका मूड भी जनाब आज के दिन के हवाले से शानदार रहेगा। आज हम ख़ास तौर पर रंगों के इंसान के मूड पर होने वाले जो असरात हैं ना, उनके मुतालिक बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे हमारे जो बिहेवियर्स हैं उस पर किस तरह का असर पड़ता है। बहुत यूनिक और काम आने वाला टॉपिक है ये, तो बड़े गौर से आपने सुनना है। बात शुरू करने से पहले मैं ना ये चाहूँगी कि आप ज़रा एक बात पर गौर करें कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ कलर्स हमें खुशी का एहसास देते हैं और कुछ हमें उदास कर देते हैं। सोच कर बताएं कि ऐसा है ना। तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमने आज देखना है कि क्या वजह है। रंग सिर्फ हमारी आंखों के लिए नहीं बल्कि उनका हमारी जो ज़हनी सेहत और जज्बाती कैफियत है ना, उस पर भी बहुत गहरा असर होता है। बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि रंग हमारे दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक करते हैं, यानी कि एक्टिव करते हैं, जो जज्बात और याददाश्त से जुड़े हुए होते हैं। और अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊँ तो कहते हैं कि जनाब जो नीला रंग होता है वो सुकून और एतमाद की अलामत होता है। सुर्ख रंग वो एनर्जी और खुशी की अलामत देता है। कभी कभी सुर्ख रंग को डेंजर से भी तशबीह दी जाती है। सब्ज़ रंग, ग्रीन कलर को ताज़गी और ज़िंदगी की अलामत कहा जाता है। ऐसे ही अगर पीला रंग देखा जाए तो वो खुशी और मुस्बत सोच का रंग होता है और यही वजह है कि हमें इन रंगों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में बड़े सोच विचार से करना चाहिए। ये कोई साइंसी ट्रिक नहीं है, बल्कि आप एक बार बस इनको अच्छी तरह समझ लेंगे ना, फिर आपको ख़ुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे किस मौके पर कौन से रंग की चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आज की मेरी बात सुनने से पहले आप अपने घर, अपने लिबास, यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द इनके शायद असर को फ़ील ना कर रहे हों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से आप ख़ुद महसूस करेंगे कि हाँ वाकई ऐसा है कि जो रंग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इवन तो जो हमने रंग पहना भी होता है वो भी हमारे मूड के ऊपर बहुत असर रखता है। एक्सपर्ट्स मज़ीद ये कहते हैं कि जनाब अगर आप अपने कमरे की दीवार हल्के नीले रंग या फिर हल्के सब्ज़ रंग में पेंट करते हैं ना, तो आपको कमरे में जाते ही खुशी का एहसास होता है। इसी तरह कुछ ऐसे रंग भी होते हैं जो हम जाने अनजाने में अपने करीब रखते हैं और बदकिस्मती से उनका हमारी ज़िंदगी में उसके बरक्स ही असर होता है। गो कि ये बड़ी बारीक सी बात है, मगर हमें इसका शऊर होना चाहिए। सच कहूँ ना तो इसका हमारे दिल और दिमाग पर भी ऐसे ही असर होता है जैसे मौसीकी का रूह पर होता है। हम जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं उसका हमारे जिस्म के ऊपर होता है कि कलर्स हमारी ज़िंदगी में और हमारे मूड के ऊपर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर कितना कह लें कि इम्पैक्ट रखते हैं और कितना असर रखते हैं, उसके ऊपर हमने बात की है। अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के यंग टैलेंट के हवाले से। और आपको बताएं कि जनाब एचिसन कॉलेज के कम उम्र स्टूडेंट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सैलाब के आफ्टर शॉक्स या फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स और बहरान से बचने के लिए ना एक ड्रोन तैयार किया है और उसे पाकिस्तान और दीगर सैलाबज़दा इलाकों को दरपेश सबसे तबाहकुन चैलेंजेस में से एक से निमटने के लिए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड 2024 में शिरकत करने वाली एचिसन मिशन पॉसिबल टीम की दरियाफ्त है, या फिर इजाद इसको कहा जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि सैलाब के बाद के हालात में ड्रोन जो है वो बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए वहाँ पे जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव भी कर सकता है और इस ड्रोन में आला दर्जे की कोडिंग मौजूद है। दूसरा ये कि सेल्फ़ कंट्रोल परवाज़ भी इसकी ख़ासियत है और साथ ही साथ रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं, जो हर्डल्स हैं, उससे बचने की सलाहियत भी ये ड्रोन जो है रखता है और ये दुरुस्त पेलोड की तरसील को भी काबिल बनाता है और ये गुंजान आबाद इलाकों में तिब्बी सामान की फराहमी और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करके वबाई हालात में एक अहम टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मज़ीद इस कह लें कि ड्रोन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये किस तरह काम करता है,
اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا, اس کے پیچھے کا جو کہہ لیں کہ آئیڈیا تھا وہ کیسے آیا کہ میں نے اس طرح کا ڈرون بنانا ہے, تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. تو جو کہہ لیں کہ اس کے انوینٹر ہیں نا, انہیں کو ہم نے بلایا تھا, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور بات کرتے ہیں. عرفین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عرفین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں راگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, تھینک یو. عرفین, سب سے پہلے بتائیے ڈرون کیسی آپ کا پروجیکٹ تھا, اسکول پروجیکٹ تھا, یا آپ نے کیسے سوچا, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو؟ So there was this competition called World Robotics Olympiad, Okay. WRO. اس کا ہر سال ایک تھیم ہوتی ہے. اس سال کی تھیم تھی ارتھ ایلائز. تو آپ نے کوئی ایسی ایک پرابلم کو ایڈریس کرنا تھا اینڈ پرووائڈ روبوٹک سولوشن ٹو اٹ, کہ جو کہ آپ کی کنٹری میں بھی ہے اور گلوبلی بھی ایک ایشو ہے. تو ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فلڈز were the most I can say devastating disaster in Pakistan. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک ڈرون بنائیں, اور اس کے ہم نے پہلے ایگزسٹنگ سولوشنز دیکھے ان دا مارکیٹ. دے ور بل گیٹس ریلیف فنڈ, اور ہمارے پاس ریڈ کراس ڈرونز تھے. لیکن ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, جہاں پہ زیادہ تر فلڈز افیکٹ کرتے ہیں, یہ ساری ڈیولپنگ نیشنز ہیں, اور یہ کوسٹ فرینڈلی نہیں ہیں جتنے بھی ڈرونز ہیں. تو ہم نے ایک کوسٹ فرینڈلی اور ایک آل ان ون سولوشن پرووائڈ کیا تھا ہمارے ڈرون کے اندر. تو یہ صرف مطلب آئیڈیا آپ ہی کا تھا یا پوری ایک ٹیم تھی جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا؟ ہم 2 لڑکے اور ہیں. اچھا. اصل میں our school didn't allow them to come, تو اس لیے they allowed only one to come. تو there were 2 boys and 1 coach. تو آئیڈیا لیکن ہمارا ہی تھا, مطلب میں نے سجیسٹ کیا. اچھا, آپ نے سجیسٹ کیا. تو اس کو بنانے میں, اس ڈرون کو خاص طور پہ بنانے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ In the national round it took us around 1.5 months. اچھا. لیکن national round was in June, and since June we are working on it for international round. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے مطلب لانچ کر دیا ہوا ہے؟ جی. تو اس میں کیا, تھوڑی تو کریکٹرسٹکس میں نے بتا دی ہیں اس کی, تو اس میں اور کیا کیا فنکشنز ہیں, کس طرح کام کرتا ہے یہ؟ فرسٹ آف آل یہ کہ ہمارا ڈرون ریئل ٹائم ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے. اچھا. نمبر 2 جو ہماری مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, بوٹس بھی ہیں, اور ایگزسٹنگ ڈرونز بھی ہیں. لیکن ان ساری ریسکیو ٹیمز کو ایک تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, دے ہیو نو آئیڈیا کہ وچ ربل ٹو ایگزیکٹلی سرچ انڈر کے لائفز بچیں. لیکن ہمارے ڈرون کے اندر موشن ریڈار سینسر ہے اور تھرمل امیجنگ ہے دیٹ گوز اپ ٹو دا ربلز اینڈ اٹ ٹیکس لائف ویدر اٹ بی ہیومنز اور اینیملز, اینڈ کین ٹیل دا ریسکیو ٹیمز دین ٹو سیو دیم, ریڈیوسنگ دا فلڈ امپیکٹ بائی اباؤٹ 72%. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس کو آپریٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, کہاں بیٹھ کے, مطلب کتنا اس کا وہ ریڈیشن کا ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے ریڈیس میں صرف اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اتنے ہی سگنلز آئیں گے, تو کتنے ریڈیس میں بیٹھ کے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہمارا صرف ایک پروٹوٹائپ ہے, اینڈ آور پروٹوٹائپ کین گو اپ ٹو اراؤنڈ 2 kilometers ان دا ریڈیس. لیکن اگر ہم اس کو آگے ایڈوانس کرتے ہیں, اس کو پروفیشنل فیلڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں, تو اٹ کین فلائی اراؤنڈ 5 kilometers. تو آپ نے جب اس کمپٹیشن میں اس کو لانچ کیا تھا تو وہاں پر کس طرح کے اس کا فیڈ بیک آیا, یا آپ کے اسکول کے اندر اس کا فیڈ بیک کیسا آیا؟ اس کا فیڈ بیک کافی ہمارے پاس پازیٹیو تھا, اور جتنی یہ فیڈریشنز تھے, جیسے ہم WWF کے ساتھ ملے, ہم پنجاب ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ملے, اور ہم اخوت کے جو تھے چیف فائنانس اور چیف آپریشنز, وہ بھی ہمیں نیشنل راؤنڈ کے اندر ملے تھے. تو دے ور کوائٹ ہیپی کہ آپ لوگوں نے ایک کافی امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کیا, اس کو ایڈریس کیا, اس کا سولوشن پرووائڈ کیا, اینڈ دے ور ولنگ ٹو کوآپریٹ ان دا فیوچر اینڈ ٹو امپلیمنٹ آور ڈرونز ان دا فیلڈ. تو مجھے بتائیں کہ یہ ایکسپینسو کہہ لیں کہ پروجیکٹ ہے, یا یہ فرینڈلی ہے فائنانس کے لحاظ سے؟ یہ ایکسپینسو تو ہے, لیکن ان کمپیریزن ٹو ادر ڈرونز یہ کافی کوسٹ فرینڈلی ہے. جس طرح باقی سارے ڈرونز دے اراؤنڈ مور دین $2,000 to $3,000, دیٹ از دا منیمم بجٹ. لیکن ہم یہاں پر اپنے ڈرون سیل نہیں کریں گے, ہم فلائٹس بیسیکلی سیل کریں گے, بیکاز فلائنگ دا ڈرون ریکوائرز professional personnel, trained personnel, which will be quite long, lengthy and quite expensive. تو ہم فلائٹ سیل کریں گے, لیکن ہمارے ڈرون کو بنانے کی جو ہے اراؤنڈ کوسٹ 3 lakhs آئی تھی. اچھا, 3 lakhs ہے. لیکن یہ ڈرون بھی آپ لوگوں نے خود ہی بنایا تھا فرام اسکریچ؟ اچھا, وہ بھی اسکریچ سے ہی آپ لوگوں نے خود بنایا, یہ نہیں ہے کہ اس میں بعد میں انسٹال کی گئی ہے, ڈرون بنایا لیا ہے, وہ بھی خود ہی بنایا ہے. تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر ہمیں بلک میں چاہیے یہ چیزیں تو ہم لوگ بنا سکیں. جی بالکل, ہمارے مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, مطلب جو مٹیریل ہے, جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا مٹیریل ہوتا ہے, وی ہیو دیٹ. یس, آل دیز چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہو جو کہ ہیومن فرینڈلی بھی ہو, اور جس طرح آپ نے یہ فلڈ کے لیے کیا ہے, اس طرح کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں, ابھی تو ہم فی الحال WRO ورلڈ روبوٹکس اولمپیاڈ ہے, اس کا ہمارا اب کل فلائٹ ہے. وی آر فلائنگ ٹو ٹرکی,
ازمیر کے اندر ہمارا کل ہے یہ کمپٹیشن. وہاں پہ یہی کرنا ہے آپ نے؟ جی 28 29 30 جی ہماری یہ 3 دن ہیں اسی کے اندر. تو بیسیکلی پاکستان سے 2 ٹیم سلیکٹ ہوتی ہیں, ان میں سے ہم تھے, دوسری ٹیم کا اندازہ نہیں کہ وہ جائیں کہ نہیں, they were from I don't know which school, لیکن ہماری ٹیم ادھر جائے گی and will be representing پاکستان. اوکے, اور یہ ڈرون جو ہے وہاں پر بھی لانچ کیا جائے گا, وہاں پہ بھی دکھایا جائے گا اس کمپٹیشن میں, اور اس پاکستان سے ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کمپٹیشن میں. مزید کتنی وہاں پہ ٹیمز ہیں جو کہ اراؤنڈ دا ورلڈ آ رہی ہیں وہاں پہ؟ اراؤنڈ 60 کنٹریز. 60 کنٹریز جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور اس میں سے پاکستان از ون آف دیم. تو کتنے آپ لوگ موٹیویٹڈ ہیں, اس کے لیے تیاری کیا کی ہے آپ لوگوں نے؟ ایسے کوائٹ ایکسائٹیڈ. ہم لوگ جو پروفیشنل ڈرون فلائرس تھے ان کے ساتھ بھی ان کانٹریکٹ رہے. پھر ہم لوگوں نے اپنے سر سے بھی کوچنگ لی, اور جو ہے ہم نے اس کے کویشچنس کافی پریپیئر کیے ہیں کہ ٹیکنیکل ویدر اٹ بیسڈ آن بزنس, اور ہر طرح کے ہم کویشچن کے لیے ریڈی ہیں. تو اب جیسے آپ نے بھی ٹیکنیکل چیز کے اوپر بات کی ہے, تو اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہوگی اگر اس کو کمرشل کیا جاتا ہے, کتنی دیر یہ چلے گا؟ تو ہم نے جو فریم ورک استعمال کیا ہے نا, بیسیکلی ہم لوگوں نے اس کو ڈائریکٹ ہم اس ڈرون کے سولوشن کے اوپر نہیں پہنچے تھے. ہم لوگوں نے اس سے پہلے 2 ڈرونز اور بنائے تھے. The first one was made up of PVC, the second was of wood. لیکن ہم نے دیکھا کہ both of these weren't providing a stable flight, اور نہ ہی یہ ڈیوریبل تھے, کیونکہ ہم لوگوں نے ڈیفیکلٹ ٹوپوگرافی میں جانا تھا, تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ وہاں پہ سروائیو کر سکیں گے کہ نہیں. تو ہم لوگوں نے پھر یہ ہم لوگ پہنچے اس پوائنٹ پہ کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسا مٹیریل بنانا چاہیے جو کہ اسٹیبل فلائٹ دے اور لائٹ ویٹ بھی ہو. تو پھر ہم لوگوں نے کاربن فائبر چوز کیا. اچھا, تو کاربن فائبر کا اس وقت ہمارا فریم ورک ہے, پروپیلرز بھی کاربن فائبر کے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, تو وہ ایزیلی سوٹیبل ہے ہمارے ویدر پہ بھی, اگر بارش ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ بھی وہ کوپ اپ کر پائے گا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈرون بنایا گیا ہے خاص طور پر جناب نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ, کہ کس طرح وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا اگر کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے آفٹر فلڈ, یا پھر کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس کو یہ آئیڈینٹیفائی ایزیلی کر سکتا ہے کہ کوئی اور وہاں پر جب بعد میں پہنچے گا تو وہ پہلے پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے عارفین کو ہم نے بلایا تھا اسٹوڈیو میں, ان سے بات کی ہے ہم نے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اس کمپٹیشن کے لیے وہ جا بھی رہے ہیں. تو بیسٹ آف لک عارفین فار یور کمپٹیشن, اور اس کے لیے بھی بیسٹ آف لک کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. جناب آپ کچھ ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے. کچھ دن پہلے نا ایک انٹرویو آیا, بھارتی کرکٹر اور سیاستدان ہیں نوجوت سنگھ سدھو کے حوالے سے. آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, بڑے ایک مشہور سیاستدان بھی ہیں, کامیڈین بھی تھے, کرکٹر بھی ہیں, بلکہ کرکٹر رہے ہیں. اور انہوں نے اس انٹرویو میں خاص طور پر ایک چیز بتائی کہ ان کی اہلیہ کو کینسر تھا اور انہوں نے اس کو بیٹ کیا صرف اور صرف جناب اپنی لائف سٹائل چینج کر کے, اپنی جو ڈائٹری ہیبٹس تھی نا ان کو چینج کر کے. جو ان کا اسٹیج 4 کا کینسر تھا نا, اس کو انہوں نے مات دی ہے, اس کو شکست دی ہے. تو آج ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیونکہ کینسر کی پریولنس بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو کس طرح اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر کیا ہم گھریلو ٹوٹکوں سے, اپنی غذا سے, اپنے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں ان سے بھی جو ہے نا ان چیزوں کو انٹیک کر کے اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا کے جو ہے وہ کینسر سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے ہیں. اس پر ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہیڈ آف آنکالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں, فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے بات کی ہے کہ اسٹیج 4 کینسر ہوا تھا, میں جو بڑے مشہور سیاستدان ہیں ہمارے نیبر کنٹری میں نوجوت سنگھ سدھو صاحب, وہ ان کی اہلیہ کو, ان کی وائف کو کینسر ہوا تھا 4th اسٹیج, اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم نے صرف اور صرف ٹریٹمنٹ بھی کرایا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی ہے, ہم نے اپنی ڈائٹری ہیبٹ جو ہے وہ چینج کی ہے, جس کی وجہ سے یہ اس کو ہم لوگوں نے نا بیٹ کیا ہے, اس کو شکست دی ہے. اور ایون دو کہ ڈاکٹرز بھی نہیں اس چیز کو مان رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پاسبل ہے ایسا کہ آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ بیٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کینسر پریونشن کی بات کرتے ہیں. دیر از ڈاکومنٹری ایویڈنس دیٹ شوز کہ بہت ساری ایسی ڈائٹ ہے, غذائیں ہیں جو کہ کینسر کو پریونٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. موسٹلی دے آر اینٹی آکسیڈنٹس, جس میں وائٹامن سی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزوں میں وائٹامن سی ہے, فائبر ڈائٹ ہے,
یہ سب چیزیں جو ہے دے آر ڈاکومنٹڈ سائنٹیفک ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں سے کینسر سے بچاؤ ممکن ہے. اچھا. تو اسٹیج 4 کینسر آلدو اٹ از اے لاسٹ اسٹیج آف کینسر اور اس کا اوور آل سروائیول اتنا اچھا نہیں ہے, بٹ ود دا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو انہوں نے لی ہے, سدھو صاحب کی وائف نے, شی از آلسو پارلیمنٹیرین ان انڈین اسمبلی, تو ان کا انٹرویو بھی میں نے پڑھا تھا, تو شی واز سیئنگ کہ میں نے ایک آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پہ ڈائٹ کو یوز کیا جس میں سبز پتوں والی سبزیاں, فروٹس, جس میں سٹرس فوڈ خاص طور پہ, اینٹی آکسیڈنٹس, وہ میں نے انٹیک کیا زیادہ, ان کے جوس اور اس طرح کی چیزیں جو ہم نے یوز کی ہیں, سو دے ہیلپ ان پریونشن آف, یعنی اس کی ڈیزیز پروگریشن کو اس نے روکا ہے, ہیلپ ان ہر سروائیول لیٹر آن, یعنی جہاں پہ اینڈ سٹیج اس کا کینسر ڈکلیئر ہو چکا تھا, شی ریورٹڈ بیک ٹو نارمل لائف. نارملی اینٹی آکسیڈنٹ جو ڈائٹ کے اندر ہوتے ہیں, یہ کینسر کو ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی. کینسر سیلز آر ریپڈلی ڈیوائڈنگ سیلز, سو دے ریکوائر اے لاٹ آف آکسیجن فار دیئر ملٹیپلیکیشن. جب ہم اینٹی آکسیڈنٹ دیتے ہیں تو ان کو وہ ایک طرح سے جو غذا ہے وہ نہیں ملتی, دے آر ڈپرائیوڈ آف دیئر نیوٹریشن, سو دے ڈائی آؤٹ. تو اس طرح کینسر کو مزید پھیلنے سے بچانا یا اس کو گروتھ کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس ان دا فارم آف ڈائٹ کین بی ہیلپفل. کچھ اسٹڈیز آ گئی ہیں, بٹ اٹ از ناٹ اے 100% تھنگ کہ ہم صرف ڈائٹ کے اوپر ہی کینسر کو کیور کر سکتے ہیں, مطلب یہ ایک پارٹ ہو سکتا ہے, اٹ ہیلپس ان پریونشن, اینڈ پریونشن کے اوپر رول ہے اس کا کہ ہم سادہ غذا کھائیں, ہمارے دین میں بھی ہے. میں نے اس لیے کہا نا کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کیا, اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو بہتر کیا, تب جا کے وہ اس چیز کو جو ہے نا شکست دے سکی ہیں, بیٹ کر سکی ہیں. جی جی. تو یہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسی وجہ سے ان کا جو کینسر ہے وہ ختم ہوا ہے, یہ ایک پارٹ ہے اس چیز کا جو ان کی پوری جرنی تھی. تو اس پہ مزید بات کریں گے کہ جناب اس میں جو ہے وہ کس طرح کی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے, جس طرح میں نے بات کیا ہے کہ ڈائٹری ہیبٹس کس طرح کی ہونی چاہیے, جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بتائے تھے کہ اینٹی آکسیڈنٹس پراپرٹی والے جتنے بھی ہمارے فوڈ ہیں, جس میں ہمارے ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں, ہمارے فروٹس آ جاتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان پیشنٹس کے لیے کہ جو ایٹ ہائی رسک ہوتے ہیں کہ وہ کینسر میں بھی مبتلا ہو سکتے. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے ڈائٹری ہیبٹس کو لے کر. زنیرہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے, ان سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. زنیرہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. زنیرہ, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے آپ کو آپ کی ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ کا سائیکل جو ہے نا ڈائٹری سائیکل وہ چینج ہوتا ہے تو یہ بیماریاں آپ کے اوپر حملہ کرتی ہیں. اور اگر آپ نے ان سے پریونشن کرنی ہے یا ان سے بچنا ہے تبھی آپ نے ڈائٹری ہیبٹس اپنی چینج کرنی ہے, تو تب آپ اس سے بچ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کینسر کیونکہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے, پریولنس اس کی بہت زیادہ ہے, تو کینسر سے بچنے کے لیے ہمیں کس طرح کی ڈائٹ جو ہے نا وہ لینی چاہیے؟ اچھا منیبا, سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ کینسر ہوتا کیوں ہے نا, کیا ایسی چیزیں ہیں, ہماری ڈائٹری ماڈیفیکیشنز, ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے, ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ہم اوور کنزپشن آف انرجی یا فوڈ ایسے لیتے ہیں, ایسے فوڈ لے لیتے ہیں جس سے ہمیں فور ٹائمنگ انرجی تو مل جاتی ہے لیکن ان کی نیوٹریشنل ویلیو زیرو ہوتی ہے. وہ کون سے فوڈز ہوتے ہیں, جیسے کہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ ہے. امریکن ریسرچ آف کینسر ایسوسیشن نے کہا ہے کہ 30 سے 40% جو ہے وہ آپ کا کینسر پریونٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کر لیں, فزیکل ایکٹیویٹی کو انکلوڈ کر لیں اور اپنا نارمل ہیلدی ویٹ کو مینٹین کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈائٹ بہت میجر رول پلے کرتی ہے ہماری تمام تر جتنے بھی ہمارے میٹابولک سنڈروم ہیں یا کینسر کو لے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈائٹ ایک بہت میجر رول پلے کرتی ہے. اور اگر ہم اس کو اسلام کی روح سے دیکھیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, تو کم کھانا, اعتدال میں کھانا, بھوک رکھ کے کھانا, ٹھیک ہے, ہمارے اسلام میں بھی حکم ہے, روزے رکھنے کا حکم ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا حکم ہے. تو اگر ہم انہی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو آئے گیس کہ ہم ان چیزوں سے بہت ایزیلی ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور رسک فیکٹر سے بچ سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس رچ جو فوڈ ہے ہمارا وہ بہت اچھا ہے, ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو کون کون سی چیزیں اینٹی آکسیڈنٹس کے اندر آ جاتی ہیں, مطلب کون کون سے ایسے فوڈز ہیں جن کو آپ بتائیں, ہمیں لسٹ کریں کہ وہ کھانے سے آپ کی جو ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے؟ اچھا, کینسر کے لیے سب سے بہترین ریسرچ نے ثابت کیا ہے
ब्रोकली, ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली अच्छा। क्योंकि वो टॉक्सिन्स को रिमूव करती है बॉडी से। Okay. इसके अलावा अगर हम बैरीज फैमिली की बात करें तो बैरीज तो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। बहुत दीगर रिसर्चेस ने इसको साबित किया है कि क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और वैसे भी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं ना, उनकी प्लेट बहुत कलरफुल होनी चाहिए विद अच्छा। रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, Okay. ठीक है, ताकि उनको एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहें और कलरफुल से एक प्लेट हो। प्रोटीन अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, Okay, प्रोटीन okay. रिच डाइट होनी चाहिए एंड फाइबर एज वेल। तो आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फाइबर भी हो, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और इसके साथ ही साथ अनार, पॉमीग्रेनेट के ऊपर एक इस्लाम में भी है कि वो बहुत अच्छा, जी, उसको जी, कहा हाँ एक जी। अनार 100 बीमार, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये इस्लाम ही हमें इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आप जैसे ही अपनी ग़ज़ा को तरतीब देंगे और प्रॉपरली ग़ज़ा को ही आप अपना प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे, लाइफस्टाइल, ग़ज़ाई लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा टमाटो जिसको अच्छा। हम कहते हैं, उसमें लाइकोपीन एक प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो कैंसर प्रिवेंशन के लिए हेल्पफुल है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर हम डाइट में ऐड कर लेंगे तो हम कैंसर प्रिवेंशन से, कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर हम उस सकते चीज़ हैं, को ठीक क्योर है, अपनी कर सकते डाइटरी हैं। हैबिट जी, जो है बिल्कुल। उसको बेहतर करके। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी हैं और इस चीज़ को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, एक्सपोजर भी है आपका, दूसरा के मरीज़ों से इंटरेक्शन भी रहता है, तो ये इतनी प्रेवलेंस क्यों बढ़ती जा रही है? अगर मैं कैंसर के पूछूं, वो बच्चों में भी हम देख रहे हैं, यंगस्टर्स में भी अब ये बहुत जल्दी पाया जा रहा है। पहले कभी हम देखते थे कि 50 साल के बाद या 40 साल के बाद इसको देखा जाता था कि अच्छा किसी को कैंसर हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए भी कह लें कि बड़ी खौफज़दा या ख़तरनाक बात होती थी। अब तो हर दूसरे बंदे को कैंसर है। जी, इसकी मोस्टली वजूहत हैं। सबसे पहले जो है हमारे, मैं ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की बात करता हूँ बिकॉज हमारा एक गायनी का हॉस्पिटल है जी। तो ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ जो आती है हमारे पास ज़्यादा आती हैं। तो पाकिस्तान में, इस पूरे रीजन में, एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। हर 8वीं खातून को पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है थ्रू आउट लाइफ, किसी भी टाइम पर हो सकता है। 1 in 8 इज़ अ वेरी अलार्मिंग फिगर। ओके। तो इसके कॉजेज़ में जो है, एक तो हमारा जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स जो लोग लेते हैं, कंट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज़ करते हैं, पिल्स लेते हैं, उसकी वजह से शादी की उम्र लेट करना, जिसकी वजह से लेट बच्चे की पहले पैदाइश होना और लेट मेनोपॉज अगर होना, इसके अलावा बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह ना कराना, ये सारे Okay. हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो कि कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा जेनेटिक भी है। इस एरिया में जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है कि थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोपेगेट हो रहा है। ये ऐसा कॉज है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। जेनेटिक्स कैन नॉट बी चेंज, बट आपकी जो हार्मोनल इंटेक है, जो अनड्यू हार्मोन्स दिए जाते हैं लेडीज़ को ड्यू टू सम रीजंस, इसकी वजह से। इसके अलावा हमारा फूड इंटेक बहुत ज़्यादा इस तरह का है जो कि हार्मोनल डिपेंडेंट है। जैसे हम बहुत सारे पोल्ट्री वगैरह खाते हैं, इसमें सारी पोल्ट्री को मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स दिए जाते हैं जो उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। ओके। वही जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे कैंसर्स को ये प्रोपागेट करना शुरू कर देते हैं, जिसको नहीं भी होना होता उसको अर्ली स्टेज पे हो रहा है। दूसरी हमारे जो ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है कि हमारे पास कैंसर ज़्यादा अर्ली आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर पहले हम सुनते थे इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द मिडल एज, ओल्डर एज जी 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 जी। 40+, 50+। अब हमारे पास टीन एज में भी आ रहे हैं। इस तरह फिर और बहुत सारे कोलोरेक्टल कैंसर जो कि पेट के और आंतों के कैंसर हैं, ये इट्स आल्सो डिजीज़ ऑफ मिडल एज, बट हमारे पास ये टीन एज में आ रहा है। टीन एज में आ रही है। ओह माय गॉड। इस तरह ल्यूकीमियास वगैरह बच्चों के कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ड्यू टू हमारा एक तो हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, हमारे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आजकल, स्मोक वगैरह है। इसके अलावा पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, बाकी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमारी डाइट जिसमें फास्ट फूड वगैरह जो आता है, इट्स आल्सो plays a major role in developing of cancer in early age. अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ वजूहात हैं डाइटरी हैबिट्स में भी हमारी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा ये बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर ये जो हम लोग चिकन खा रहे होते हैं, पोल्ट्री खा रहे होते हैं, इसमें ऐसी कह लें कि हार्मोन्स या ऐसी चीज़ इंजेक्ट किए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुनीबा कि हमें कोई चीज़ प्योर तो मिल नहीं रही। क्लाइंट्स का भी ये सवाल होता है कि आप कहते हैं प्रोटीन ले, तो हम ले कहाँ से, हमारे पास प्योर तो है नहीं ना। तो इसलिए फिर अब हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस को कंट्रोल करें। ठीक है, स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर हर चीज़ के पीछे। हमारी नींद ना पूरी होना, हमारा स्ट्रेस, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बैठते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को
مشقت میں پیدا کیا ہے, تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ کہ جو اسلام ہمیں فورس کرتا ہے جن چیزوں پہ اگر ہم وہی اسٹیپس کو امپلیمنٹ کر لیں اپنی لائف میں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. فاسٹنگ کا حکم ہے روزے رکھنے کا, تو یہی اگر ہم پیشنٹس کو فاسٹنگ پریکٹس کرواتے ہیں, ان کے آرگنس کو ریسٹ دیتے ہیں, تو باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے. تو یہ چیزوں کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے. مجھے بتائیں اس سچویشن میں جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ کتنے زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں, بیکاز میں نے جب آغاز میں بات کی تھی کہ ہمارے نیبر کنٹری میں ہمارے جو کرکٹر ہیں اور سیاستدان بھی ہیں نوجوت سنگھ سدھو صاحب, ان کی وائف کو ہوا ہے, اور انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا, انہوں نے اس میں بتایا کہ ٹریٹمنٹ تو چل ہی رہا تھا, ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ڈائٹ تھی وہ اس کو چینج کیا, وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور خاص طور پر جو گرین لیفی ویجیٹیبلز تھیں انہوں نے وہ کھائی, پریفر کیا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیج 4 کے کینسر کو انہوں نے شکست دی ہے, فائٹ کی ہے. تو جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ کتنی اچھی ہیں ان لوگوں کے لیے؟ منیبا گرین لیفی ویجیٹیبلز میں تو قدرتی طور پہ اتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں اور نیوٹریشنل ویلیوز میں وائٹامنز منرلز اتنے زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ لینا اسٹارٹ کر دیں تو ہمیں ایڈیشنلی سپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز جیسے میں نے ذکر کیا تھا بروکلی ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے ویجیٹیبلز ہیں گرین لیفی جس میں ہمارے پاس اسپینچ ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو آپ ایک باؤل آف ہیلدی سیلڈ جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز کو آپ کمبائن کر کے لے سکتے ہیں. اور بالکل آپ نے, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کوٹ کیا تھا کہ کینسر پیشنٹس نے اپنی ڈائٹ میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو رچ ایک پلیٹ ہونی چاہیے جس میں پروٹین اچھا ہو, گرین لیفی ویجیٹیبلز اور کلرفل فروٹس ہوں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فائبر ہو, اور کاربوہائیڈریٹس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے انہوں نے. تو اٹ از اے ہیلدی پلیٹ فار اے کینسریس پیشنٹ. اس کے علاوہ جوسیز وغیرہ وہ لے سکتے ہیں, فریش جوسیز بٹ وداؤٹ شوگرس. تو ٹھیک ہے, مطلب شوگر اور یہ جو نمک ہے اس کو نمک تھوڑا سا نمک لینا ہے, نمک کو بالکل ہم نے ڈائٹ سے نہیں نکالنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اپنی وہ جو معدنیات ہے نا اس کو مینٹین رکھنا ہے, تو اس لیے ہم نے نمک کو تھوڑا تھوڑا لینا ہے, بٹ شوگر کو آپ نکال دیں. شوگر جو ہے نا وہ ہمارا میجرلی کینسر کو کاز کرنے کا یا باعث وہی ہے سارا ہمارا پروسیسڈ فوڈ, جنک فوڈ. اور سب سے بڑی بات جو ایک فوڈ ہمارے پروسیس سے گزرا ہوتا ہے نا تو اس میں اس کی نیوٹریشن ویلیو تو ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ہمیں فائدہ تو کوئی بھی نہیں دے رہا. تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ گو فار دا فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اور اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین کریں. کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو چاہیے, خاص طور پر جو لوگ اس وقت کینسر کا شکار ہیں ان لوگوں کو اینٹی آکسیڈنٹس, یہ پروٹین کا جو ہے نا وہ استعمال بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی صحت کا بھی, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کیا کہ سائیکالوجسٹ کا بھی کام ہوتا ہے, نیوٹریشنسٹ کا بھی کام ہوتا ہے, ڈاکٹر کا بھی, ساتھ ہی ساتھ کہ ان کی مینٹل اسٹیبلٹی بھی رہے, وہ اس چیز کو کوپ اپ کر پائیں, اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ پوری ایک ٹیم مل کر اس کی تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لاسٹلی زنیرہ کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ اچھا, ایٹ دا اینڈ منیبا میرا یہی میسیج ہے دیکھنے والوں کو کہ پلیز اپنی جو ہے لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کریں, جو کہ ہم ہر پیشنٹ کو یا ہر کلائنٹ کو اور ہر جگہ پہ جا کے میں کہتی ہوں کہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن از اے میجر رول, کہ آپ پہلے سے ہی پریونشن اسٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ بیماری آنے سے پہلے اتنی امیونٹی آپ کی اسٹرانگ ہو کہ یو کین فائٹ. اپنی لائف اسٹائل کو اچھا کریں, نیند بہتر کریں, اسٹریس سے کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے, اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور مینٹل کیپیبلٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ جب مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوں گے تو فزیکلی کیسے اسٹیبل ہوں گے, پرابلمس کا شکار ایزیلی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ زنیرہ موجود تھیں اور پروفیسر ڈاکٹر سیف الرحمان موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے, اور کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے پریونٹیو میئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے ہر سال نا آج کے دن یعنی کہ 26 نومبر کو منایا جاتا ہے, اور جس کا مقصد ہے کہ محفوظ اور ماحول دوست گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا. ہمارے ہاں حکومت نے 5 سالہ الیکٹرک وہیکلز پالیسی جاری کی ہے, جس میں 2030 تک 30% اور 2040 تک 90% الیکٹرک گاڑیاں چلانے کا جو ہدف ہے, ٹارگٹ ہے, وہ پورا کیا جائے گا. اب ابتدائی 5 برس میں 3 ارب روپے سرمایہ کاری پر مراد دی جائیں گی. دوسرا یہ کہ سرمایہ کاری کرنے والے جو کمپنیز ہیں ان کو 50 سال رعایتی لیز پر اراضی بھی دی جائے گی. اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں 20 جو پلاٹ ہیں وہ الیکٹرک وہیکل پلانٹس کو دیے جائیں گے. دوسرا یہ کہ آئندہ سال سے ملک میں 4 ویل وہیکلز بننا بھی شروع ہو جائیں گی.
میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے یہ. دوسرا یہ کہ مخصوص پارٹس جو ہیں وہ درآمد کرنے پر 1% کسٹم ڈیوٹی بھی ہوگی. حکومت نے نئی پالیسی میں تمام جو شراکت دار ہیں ان سے مشاورت کا دعویٰ بھی کیا ہے, لیکن پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے مقامی انڈسٹری پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے جنہیں دور کرنا چاہیے. اور پالیسی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ای ویز ہیں اور دوسرا یہ کہ دیگر ابھرتی ہوئی توانائی کے ذرائع ہیں جیسے ہائیڈروجن شامل ہے. فوری طور پر موٹر ویز پر 40 سائٹس پر چارجنگ سٹیشنز لگائے جائیں جن کے لیے بجلی کا جو کارپوریٹ 39 پیسے کہہ لیں کہ روپیز فی یونٹ ہوگا. دوسرا اس کے علاوہ مزید اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں, بیکاز آج ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے منایا جا رہا ہے, تو اگر ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اس پالیسی کے اوپر کہ ہماری جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ کہہ لیں کہ الیکٹرک ویکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, ای ویکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, اس پہ بات کریں گے کہ کتنی ہمارے لیے کہہ لیں کہ کارآمد ثابت ہوگی, بینیفیشل ہوگی. دوسرا یہ کہ یہ ہونا کیوں ضروری ہے کہ اب ہمیں اپنی روایتی ٹرانسپورٹ کو ختم کر کے اب ہم نے جو ہے نا اس پہ الیکٹرک ویکلز پہ جانا ہے, یہ ضروری کیوں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے 2 مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سب سے پہلے سہیل کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہیں, انہیں جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اوپر بڑی اچھی والی اور گہری والی نظر رکھتے ہیں اور ریسرچ بھی رکھتے ہیں. تو سہیل صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکو لاہور میں. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علی کاظم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ہیں ڈائریکٹر آٹوموٹیو ڈپارٹمنٹ UET سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر علی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ڈاکو لاہور میں. ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر. تو سب سے پہلے تو آپ ہی سے بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر علی کہ آج ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے منایا جا رہا ہے, تو جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ہمارا جو روایتی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو کنورٹ ہم نے کرنا ہے ای ویکلز میں یا کہہ لیں کہ الیکٹرک ویکلز میں, کتنا ضروری ہے یہ ہمارے لیے؟ یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی آج کی پریزنٹ ہے, دنیا بھر میں اڈاپٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ سب کچھ ایک ساتھ کنورٹ نہیں ہو جائے گا. جو ہمارے IC انجن ہے, انٹرنل کمبسچن انجن, وہ ایک دم سے آبسلیٹ نہیں ہو سکتے, بلکہ وہ ساتھ ساتھ رہیں گے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارا فیول یوز وہاں پہ ہو رہا ہے وہ موسٹلی یورو 2 یوز ہو رہا ہے, جو کہ 4 گنا زیادہ کمبسشن پارٹیکولٹ میٹر فضا میں دے رہا ہے, اور جس کی وجہ سے اسموگ آلریڈی اس کا مسئلہ ہمارے سر پر ہے. بالکل. تو ہم نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے کہ حکومت ہمارا جو فیول ہے اس کو یورو 5 یورو 6 تک لے کر آئے, ہماری گاڑیاں یورو 5 یورو 6 تک لے کر آئیں. اچھا. تو اس کے لیے بھی چیزیں کرنا ضروری ہے. لیکن الیکٹرک وہیکل ایک حقیقت ہے, وہ آ چکی ہے, لیکن کیا یہ حقیقت ہمارے لیے ہے؟ کیا جو پالیسی آپ نے جس کو آپ نے سمری پیش کی, ہاؤ ول وی اڈاپٹ دیم؟ ٹھیک ہے. ول وی کیپ آن امپورٹنگ دیز ٹیکنالوجیز فرام ادر کنٹریز اینڈ جسٹ اسمبلنگ دیم, یا پھر ہم اپنا انڈیجنس ایک چیز بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم جو گاڑی پاکستان میں انڈیجنس بنی تھی وہ کئی سال پہلے بنی تھی. اچھا. اور اس کی 1 سال وہ نکال سکی اپنی لائف. تو کیا یہ ٹیکنالوجی جو بھی ہم نے انسینٹیوائز کر رہے ہیں, آر وی انسینٹیوائزنگ امپورٹس؟ ٹھیک ہے. اور یا پھر ہم انڈیجنس اس کو پروموٹ کریں گے؟ جسی طرح آپ نے ذکر کیا ہائیڈروجن فیول, وہ بھی ایک حقیقت ہے, وہ بھی آئے گی. ٹھیک ہے. کیا ہم اس کے لیے اسٹیپس اٹھائیں گے؟ سو انلیس ہم اپنی ٹرولی انڈیجنائز گاڑی یہاں بنائیں, 2 ویلر یا 3 ویلر یہاں بنائیں, تو وہ بھی اچھا. اب 2 ویلر یہ اسکوٹیز کے آنے سے ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ کم پیسوں میں ہم ایک EV اڈاپٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری کنزیومر مارکیٹ ہے وہ بھی اس کو سوٹ کرتی ہے کہ میجورٹی پاکستان 2 ویلر استعمال کرتا ہے. لیکن کیا 2 ویلر جو ہمارے پاس اسکوٹیز یا EV ٹیکنالوجی ہے, از اٹ سسٹینیبل؟ کیا وہ CD70 کی طرح 10-15 سال نکالے گی؟ کیونکہ جو کنزیومر وہ اس کو سوئچ کر رہا ہے, جو بندہ CD70 لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ 10-15 سال یہ میرے ریلائبل میرا کیش ڈپازٹ ہے. تو کیا جو ہماری اسکوٹیاں یہ 2 ویلر بن رہی ہیں اس کا کوئی کوالٹی چیک ہے؟
that या it नहीं is है, sustainable. हाँ, सही That है। is मतलब आप एक पॉलिसी लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो भी आपने लिए हैं या नहीं लिए हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। सुहेल साहब, जिस तरह मैं बात करी थी पॉलिसी का, कुछ क्रक्स मैंने बताया है जो कि हुकूमत लेकर आ रही है, सस्टेनेबल, हम भी इसको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे कि ई ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं 2030 तक, जिस तरह हुकूमत की पॉलिसी है। तो आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएंगे? ये ना हो कि अभी तो हमने ऐलान कर दिया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, और बाद में पता चले कि हम खुद ही भूल गए। अच्छा, इस पर बात करने से पहले ना, अभी आपने कहा कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं लाहौर पे, तो नहीं वो तो है। अच्छा, सुने, एक फिल्म आई थी बड़ी मशहूर, हीर रांझा। तो उसमें मुनव्वर ज़रीफ रंगीला से कहता है, आज तो तू हीर ते अख रखनी है। वो कहता कोई नहीं, पहले मैं कैदों ते रखी हूँ, चौक के मेरे ते रख लेना। तो कोई नहीं, पहले दूसरे हम मसाइल डिस्कस करते थे, आज ये वाले कर लेते हैं, आज इस पे आँख रख लेते हैं। होता पता है क्या है कि हमारे यहाँ पर जब कोई पॉलिसी आती ना, तो उसके वेयर अबाउट्स का पता बहुत बाद में जाके चलता है कि इसके पीछे मतलब मुतहरक वो अवामल क्या थे, और फिर पता चलता है ओहो, मतलब मैं बेशतर पॉलिसियों, सब पॉलिसियों की नहीं, बेशतर पॉलिसियों की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो थोड़ा वक्त गुजरता है ना, तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि ओहो अच्छा, ये तो फलां साहब का एक इशू था, तो उनकी वजह से फिर ये तमाम पॉलिसी, और ये ड्यूरेबल है भी नहीं है, ड्यूरेबल है भी नहीं है। जैसे CNG का एक मुशर्रफ दौर में आया था जी कि हम सस्ती, वो बाद में पता चला कि वो तो चक्कर ही और था, ठीक है ना। अच्छा, ये आगे को जा रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट इस वक्त लाहौर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हम चला रहे हैं, एक 3 डब्बा जो गाड़ी है हम 40 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ जी। इनका जो देखे ना, जो काम हम कर रहे हैं पहले उसको तो सस्टेन कर लें। हाँ। यानी 40 लाख की 800 सीसी 1000 सीसी गाड़ी को समझ में आती है बात? यानी इनको ये नहीं जानते कि ये कैसे ये सारा कुछ हो सकता है। क्या होता है, ये मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग में देखा है, मुझे मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि जब हम गाड़ी हम बनाते हैं ना, तो उसमें कभी कभार हम लोहे का थोड़ा सा उसमें जो मिकदार है वो कम कर देते हैं। अच्छा। और वो मिली भगत से होता है। अच्छा, वो अब एक गाड़ी में उन्होंने कुछ मिकदार कम की, उसका जो स्टैंडर्ड है वो लो किया, बाकी गाड़ियों में भी सारा आप देखें वो गाड़ी को मारें, वो एसिड लगता है जैसे 3 डब्बा जाके लगता है। बिल्कुल। ये तो हमसे ठीक हो नहीं रहा। पेट्रोल की वजह से जो हम पेट्रोल अब यूज कर रहे हैं, 2 यूरो पे हम लोग हैं, तो रोना हम ये रो रहे हैं कि 83% जो है वो स्मोक में धुएं का अंसर है, उसको हम ठीक नहीं कर रहे। चलो जी अच्छा है, इस पे भी चले जाएं। लेकिन सच्ची बात है, मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिसियों का जो तसलसल है वो सबसे अहम होता है। कोई एक पॉलिसी बता दें पाकिस्तान में जिसने सस्टेन किया हो। हर हुकूमत आई, उसने पिछली हुकूमत का जो शुरू की गई पॉलिसी उसका सत्यानाश किया, नई पॉलिसी लेकर आई, और वो पिछले पैसे भी ज़ाया गए और नए पैसे भी ज़ाया गए। और दूसरा, जैसे देखा जाए तो हमारा जो इंपोर्ट बिल होगा उसके लिए हमें डोनर्स भी तो चाहिए होंगे ना। उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली महंगाई भी बढ़ेगी। अभी भी ऑलरेडी जो अगर देखा जाए, जो हम लोग पेट्रोल की मद में पैसे दे रहे हैं, 120 से 1130 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। मतलब हमारा सबसे बड़ा जो दरामदी बिल है वो पेट्रोलियम मसनूआत का है। हाँ। और ये बहुत खुशाइंद लगता है जी कि 64 अरब डॉलर की मुमकिना तौर पर बचत हो सकेगी जब ये पॉलिसी आ जाएगी। बड़ा शानदार। 64 अरब डॉलर हमारे लिए, मतलब एक हमारे लिए, हमारे खजाने में इतना वो जो है ना, कह ले कि रिलीफ मिलेगा। तो मसला ये है कि क्या ये सस्टेन कर पाएगी या नहीं, सबसे अहम चीज़ ये है। और सच्ची बात ये है कि जब कोई पॉलिसी आती है तो अब उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने को दिल करता नहीं है। अच्छा। क्योंकि सारी एज गुजर गई है इस तरह की पॉलिसियों को देखते हुए, फिर रद्दी की टोकरी में जाते हुए। तो अब इस पॉलिसी को अगर लेकर आए हैं, अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआ होती है कि जो हम अहले पाकिस्तान है, कहीं से कोई सुख का सांस आए, कोई हवा का ताज़ा झोंका आए। तो कहने की हद तक पॉलिसी बहुत अच्छी है जी कि 2040 तक हम इतने परसेंट तक उसमें चले जाएंगे और इससे स्मोक में कमी होगी, इसमें माहौल बेहतर होगा। और दूसरी जो चीज़ है, इसके अलावा सुहेल साहब कुछ और भी फैक्टर्स हमें लेने चाहिए ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे नहीं जाना चाहिए। जैसे जो ऐसे ममालिक हैं जो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी और जहाँ की फ़िज़ा भी 100% प्योर है, वहाँ पर भी साइकिलिंग को तरजीह दी जाती है। साइकिलिंग करते हैं लोग, डेनमार्क है, हॉलैंड है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं
جہاں پر ایک الگ سے ٹریکس بنائے گئے ہیں سائیکلنگ کے لیے. ہمارے یہاں پہ مجھے یہاں تو صرف کنال پہ نظر آیا ہے, یہاں پر مال روڈ پہ نظر آیا, اس کے علاوہ اور کہیں وہ بھی صرف رنگ کی حد تک ہے, رنگ کی حد تک ہے, اور اس میں بھی لوگ جو ہے نا وہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ سائیکل یا موٹر بائکس نہیں ہوتی, وہاں پہ بھی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. وہ گاڑیوں والے ٹریک میں بائکس چل رہی ہوتی ہیں, بائکس والے ٹریک میں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سسٹم ہوتا ہے. تو جہاں جس معاشرے میں اتنی ابتری اور اتنی افراتفری ہونا, وہاں پالیسیاں سسٹم. اب ایک طرف پالیسیاں آ رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور دوسری طرف ہمارا جو ایک پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے وہ الگ سے ایک الگ ہی کہانی سنا رہا ہے. تو ایسے میں پھر جو پالیسیوں کی وہ ڈیوریبلٹی ہوتی ہے نا, جس کا دیرپا ہونا, وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اور پھر یہ پالیسی بھی اتنی بڑی ہو, اور ابھی آپ کچھ وقت اور گزرنے دیں گے نا, جب ان کے کچھ زیادہ وہ کواکب جو ہیں نظر آنے لگیں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی نکل آئے گی, جس طرح ماضی کی پالیسیوں میں نکلتی رہی ہے ہمیشہ. کہ پتہ چلتا ہے وہ جی ہیلمٹ پر پابندی, وہ ہیلمٹ جی آج سے ہیلمٹ پہن, یہ زیادہ اور صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کا جی ہیلمٹ کے بغیر یہ ہو جائے, وہ جی دڑا دڑ ہیلمٹ بک گئے. بعد میں پتہ چلا ان کے عزیز تھے, انہوں نے وہ ایک لمبا چوڑا اسٹاک رکھا ہوا, تو بک نہیں رہا تھا گورنمنٹ. ہاں مطلب اپنی وہ کرنے کے لیے کیا بات ہے. مطلب یہ بڑی مشہور بعد میں پتہ چلتا ہے کہانی کیا تھی, ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے, یہ جو آئیڈیا تھا یہ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے, اور اس کی وجہ کیا. اللہ نہ کرے کہ یہ بھی اسی طرح کی کوئی کہانی نکلے, یہ بھی عوام دوست ہی کوئی پالیسی ہو. اور کیونکہ اسماگ اور انوائرمنٹل پرابلم اس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پالیسی جو ہے نا اچھی ثابت ہو. تو مجھے بتائیں کہ جو ہے نا بسز کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی آ جائیں گی مارچ اپریل تک جو ہے نا, وہ بھی کوئی 100 بسز انہوں نے کہا ہے جی آ جائیں گی. تو مجھے بتائیے کہ اس کے لیے obviously اگر 30 سے 35 لوگ اگر ایک بس میں بیٹھتے ہیں یا اس سے زیادہ بیٹھتے ہیں, تو اٹ مینس کہ اتنی گاڑیاں جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلیں گی اگر آپ کا ٹرانسپورٹ بہتر ہو جاتا ہے. سب سے بہترین حل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 100 گاڑیاں ہمارے لاہور کے لیے یا 1.5 کروڑ آبادی کے لیے انف ہے؟ منیبہ صاحبہ, جب یہ اورنج لائن ٹرین کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا, پوری دنیا پٹ مر گئی تھی کہ اس کے 5-7% سے ہم لاہور کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہترین بنا سکتے ہیں. اچھا, بہترین بنا سکتے ہیں. 200 ارب کا بنا تھا تب یہ والا سسٹم جو ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 200 ارب کو ہمیں ڈونیشن میں نہیں ملا, یہ ہم نے قرض لیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اور وہ مسلسل خسارے میں جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب اس کو کیا کریں, کہ یعنی آپ اتنے 100 ارب کا ایک پروجیکٹ لے کر آئے ہیں, اور اس کے 5-7-10% سے آپ شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہترین بنا سکتے ہیں, جس طرح کسی زمانے میں یہاں چلتی بسیں تھیں یا ٹانگے چلتے تھے, ڈبل ڈیکر بسیں آپ نے تو نہیں دیکھی ہوں گی. ہاں میں نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے نا, ہر روٹ پہ بسیں چلتی تھیں. ہاں, وہ ڈبل ڈیکر بسیں اوپر والی منزل پہ شہنشاہوں کی طرح بیٹھتے تھے ہم, آگے وہ آیا سارا نظر آتا ہے جس طرح لندن میں چلتی. ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ وہ قرض بھی چڑھ گیا ہم پہ, اور وہ جو ہے اب وہ خسارے میں بھی جا رہی ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم سرے سے ہی ختم ہو گیا. شاید 5-7-8 روٹ ہوں گے جو چل رہے ہوں گے, ایک وہ کھیڑا پل سے شالیمار باغ تک چلتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, لوگ پرسنل گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کا بہترین حل پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اور اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے. ہاں, ایک کریڈٹ میں ضرور جو پچھلی شہباز گورنمنٹ تھی پنجاب کی, ان کو دوں گا, انہوں نے بڑا اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم. ہاں جی, وہ نیٹ ورک بہت اچھا تھا, بہت اچھا نیٹ ورک تھا. اے سی بسیں لے کر آئے تھے, اور مطلب کئی مرتبہ ہم نے خود آفس میں آتے ہوئے کہ نہیں یار اب بس پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے کنیکٹنگ روٹ انہوں نے شروع کر دیے تھے. ایل ٹی سی والی جو بسیں, جی ایل ٹی سی والی بسیں انہوں نے 19 یا 22 روٹس پہ چلتی ہیں, بہت اچھی بسیں. مطلب پھر وہ ایک بڑا شاندار ان کا روٹ تھا جلو موڑ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک, بے پناہ دنیا جاتی ہے یوز, اب وہ بھی بند ہو چکا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کسی نے جلو سے یا واگا سے ٹھوکر نیاز بیگ جانا ہے تو وہ سائیکل پہ نہیں جائے گا نا. تو وہ سسٹم شہباز گورنمنٹ بہت اچھا لے کے آئی تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب میں نے اس سے اچھا سسٹم یا بہت عرصہ پہلے دیکھا, یا لیکن اب تو, اور یہ جب بزدار صاحب کی حکومت آئی تھی تو پھر بتدریج سسٹم کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں انہوں نے بسز کو بند کیا, روٹس کو بند کیا. چلے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ انہی کی ہے. ویسے شہباز وزیر اعظم ہیں ہمارے, شہباز شریف, تو گورنمنٹ انہی کی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں کہہ لے کہ رد و بدل کر ہی سکتے ہیں, مشاورت بھی کر سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کے دور میں جب اتنا اچھا نیٹ ورک بچھایا گیا تھا تو وہ مزید بھی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر علی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ای ویکلز پہ بات کریں, ای بسز پہ بات کر رہے ہیں, آپ کیا بتائیں گے کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے ان کو فوری طور پر نا کام شروع کر دینا چاہیے؟ بالکل صحیح. ایک تو اڈاپشن کے 30% وہیکل 2030 تک 30%
50% होगी, ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है, विच इज़ वेरी गुड. अगर हमने कहीं जाना है तो वी नीड टू हैव अ मून शॉट प्लान, और एक बहुत ही अच्छा इकदाम है. और इंसेंटिव्स का कि उनको ज़मीन दी जा रही है, उनको प्लांट्स लगाए देने यानी बिजली दी जा रही है, ऑल दीज इंसेंटिव्स आर गुड. लेकिन जो टाइमलाइन है टू अचीव दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड एज वेल. अच्छा, कि पिछले जो 5-10 सालों में काफ़ी ग्रीन फील्ड इनिशिएटिव्स लिए गए, काफ़ी गाड़ियों को दिया गया कि आपने पाकिस्तान में कार्स लेकर आनी है, वो अभी तक इंडियनाइजेशन के सफ़र में काफ़ी आगे ना जा सकी. ठीक है. तो इनसे पूछना चाहिए कि वेयर आर दे, एंड दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड. कि 2030 का जो एम्बिशियस प्लान है उसकी पूरी टाइमलाइन होनी चाहिए, एंड ऑल दैट टाइमलाइन नीड्स टू बी फॉलोड. ठीक है. तो ताकि वी कैन हैव दिस अडॉप्शन. उसके बाद जो EVs का जो अब लिथियम आयन बैटरीज है, दोज आर टॉक्सिक. व्हाट विल वी डू जब वो ख़त्म हो जाएंगी 2-3 साल के बाद? दे नीड ए रिप्लेसमेंट. सो व्हाट इज़ आर रिप्लेसमेंट प्लान? कहाँ पर हम इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे? सो अभी तो सिर्फ स्मॉग है, उसके बाद ये एनवायरनमेंट टॉक्सिक भी हो सकती है. तो सोचे हमारा अभी तो 1000 इस साल क्रॉस की है. हाँ, आगे हमने क्या करना है? 1591 तक गया है जी, हाँ, 1600 तक भी गया है. मुल्तान में तो 2000 तक भी गया है मुल्तान में. तो ऐड टू इट आप लिथियम आयन भी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हम तो मतलब एक्सपेरिमेंट ही है एक बहुत बड़ा सा. आगे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो मतलब हाई होप्स ही रखनी चाहिए जी, बिल्कुल, कि पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा की तरह. आज भी हम पॉजिटिव ही रहेंगे कि अगर सोच लिया गया है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, पॉलिसीज़ लेकर आने के हवाले से, तो शायद उसके ऊपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, काम भी हो जाए, और ये ह्यूमन फ्रेंडली यहाँ पे हमारे लिए बेहतर साबित हो इंशाल्लाह. तो हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद थे, डॉक्टर अली काजिम मौजूद थे. आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए. यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से. ख़ास तौर पर देखा जाए तो महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती लाहौर समेत सूबे भर के जो 420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती है वो इल्तिवा का शिकार है. और 6 महीने पहले कह लें कि जो एक तकर्रियों का अमल था वो शुरू नहीं हो सका, और मुस्तकिल प्रिंसिपल्स के लिए दरख्वास्तें जमा कराने वाले जो उम्मीदवार थे, इंटरव्यूज़ उनके ताहाल शुरू नहीं हो सके, और तमाम अमल इवन दो के ऑनलाइन होने के बावजूद भी डिले होता जा रहा है. अब महकमा हायर एजुकेशन ने जुलाई में प्रिंसिपल की तैनातियों का जो अमल है ऑनलाइन शुरू किया है, और उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें और डेटा ऑनलाइन जमा कराकर पोर्टल के ज़रिए 420 कॉलेजेस के दरख्वास्तें तलब किए, और हज़ारों दरख्वास्तें जमा होने के बाइस जो भर्तियों का तरीक़ाकार है वो भी तब्दील किया गया है. तो इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं और क्यों अभी तक ये जो तकर्रियाँ हैं ये नहीं की गई हैं, इस पर बात कर लेते हैं. आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़. आतिफ़, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में. आतिफ़, क्या मसला है कि क्यों नहीं प्रिंसिपल्स जो हैं 420 कॉलेजेस के लाहौर के ख़ास तौर पर ये मुस्तकिल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, और ये इल्तवा का शिकार होता जा रहा है ये प्रोसेस? शुक्रिया आपके वक्त का. देखें, ये पंजाब के इस वक्त कुछ 750 कॉलेजेस हैं मुकम्मल मजमूई तौर पर. जी जी. तो उसमें से 420 जो हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा जो हैं वो रेगुलर पूरे पंजाब में. अच्छा, पूरे पंजाब में. तो ये 50% से ज़्यादा जो इस वक्त पंजाब के कॉलेजेस हैं वो रेगुलर प्रिंसिपल से महरूम है. तो अजाफी चार्ज देकर ही काम चलाया जा रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से. अच्छा, तकर्रियों के लिए एक दफ़ा अमल जो है वो निगरान हुकूमत में भी शुरू हुआ. दरख्वास्तें तलब की गई. फिर उसके साथ साथ जो तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनसे कहा गया कि आप पैनल जो हैं वो भिजवाएं. तो एक पोस्ट के लिए 3-3 का पैनल जो है वो भिजवाया गया. इंटरव्यूज़ हुए, और इंटरव्यूज़ के बाद कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट में चले गए. हुकूमत ख़त्म हुई, वो स्टे ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वो सारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दिया गया. इतनी बड़ी तादाद में. मुझे बताएं, ये कब से वेकेंट है? ये तस्वीरें कह रही हूँ, ये सीट्स कब से वेकेंट है? ये कई सालों से जो है इसी तरीके से अमल चलता आ रहा है. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो तकर्रियों के लिए दरख्वास्तें मांगता है.
کوئی سیکٹری چینج ہوتا ہے یا کوئی حکومت بدلتی ہے تو سارا پروسیس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, ختم کر کے نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے. جیسے نگران حکومت میں درخواستیں مانگی گئی, سینئر جو ٹیچرز سے ان کی جانب سے درخواستیں دی گئی, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹر کالجز کی جانب سے پینل بھجوائے گئے, انٹرویوز بھی ہو گئے, لیکن حکومت بدلتے ہی جو بیوروکریسی چینج ہوئی تو وہ سارا کچھ کالعدم قرار دے کر جو ہے دوبارہ سے عمل شروع کیا گیا. اب یہ جولائی میں درخواست طلب کی گئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام کی جانب سے کہ جو پرانا طریقہ کار تھا اس کے مطابق جو سفارشی کلچر جو تھا وہ بہت پروان چڑھتا تھا, تو طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. اب جو ہے وہ ڈائریکٹر کالجز کی جانب سے کوئی پینل نہیں بھجوایا جائے گا, بلکہ امیدوار جو بھی سینئر ٹیچر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ پرنسپل بننا چاہتا ہے اور اس کے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ درخواست دے سکتا ہے. پہلے جو ہے انٹرویو کے نمبر جو 20 ہوتے تھے اب اس کو کم کر کے 10 کر دیا گیا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نیا لایا گیا اور درخواستیں طلب کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خالی صرف کالجز میں جو ریگولر پرنسپلز کی پوسٹیں نہیں, خالی ڈائریکٹر کالجز جو ہیں 9 ڈویژن میں اس وقت جو ہیں وہ تمام ڈویژنز میں اضافی چارج دے کر ڈائریکٹر کالجز تعینات کیے گئے ہیں. اس کے لیے انٹرویو جو ہیں وہ کل شروع ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ انٹرویوز مکمل ہوتے ہیں تو پھر پرنسپلز کے لیے جو انٹرویوز کا عمل شروع ہوگا. اس سارے عمل سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کی بالکل بھی پرائیورٹی لسٹ پر ہماری ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہو گئی. اس کے ساتھ اور آپ روزمرہ میں جو ہم ایجوکیشن کی خبریں فائل کرتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسکول ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے ان کی ترجیحات میں یہ ایجوکیشن موجود نہیں ہے, وہ شامل نہیں ہے کہ ترجیح پر جو مسائل ہیں ان کو حل کیے جائیں. اب بھی دیکھ لیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وائس چانسلر کا عمل کس طریقے سے مکمل ہوا, حکومت کے وزراء کی جانب سے الزامات لگائے گئے, پھر اس کے ساتھ یونیورسٹیز تھیں کہ جہاں پہ وائس چانسلرز تھے ہی نہیں, بالکل نہیں تھے. اب یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 3-4 دن پہلے جو ہے وہ وائس چانسلر کی تقرر ہوئی ہے, 20-25 دن تو وی سی ہی موجود نہیں تھے وہاں پہ, بغیر وائس چانسلر کے ادارہ چلتا رہا ہے. تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں حکومت کی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ترجیحات کے ان کی ترجیحات ہیں کیا. اگر ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے تو یہ ریگولر جو وائس چانسلرز ہیں, کالجز کے سربراہان ہیں, اسکولوں کے جو سربراہان ہیں, بورڈ میں اگر بات کر لی جائے وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. تمام بورڈز جو ہیں اس وقت اس میں ایک بھی چیئرمین موجود نہیں ہے. اضافی چارج دیا گیا ہے کمشنرز کو. اسی طریقے سے سیکٹریز ہیں, جو کنٹرولر بورڈز ہیں, ان کی پوسٹیں بھی جو ہے وہ اضافی چارج سے چلائی جا رہی ہیں. تو ایسے وہ کس طرح اس چیز کو مینیج کر رہے ہوں گے, کیونکہ ایڈیشنل چارج ہے, تو جب آپ کو ایڈیشنل چارج ملتا ہے تو آپ اس کو صرف کہہ لیں کہ وقتی طور پر ہی یا پھر لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی ڈیوٹی کر لیتے ہیں, اس کو بعد میں دیکھا جائے. ایسی ہی صورتحال. اب یہ لاہور بورڈ ہے, لاہور بورڈ کو دیکھ لیں کہ جو لاہور میں ہے ان کے اس وقت جو سربراہ ہیں وہ کمشنر ہیں, تو کمشنر لاہور ہے. جو چیئرمین کی پوسٹ ہے وہ جو ریگولر چیئرمین کوئی نہیں ہے. اب جو لاہور بورڈ کی بیوروکریسی ہے, جو عملہ ہے, وہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے. ادھر کے کام لے کر انہوں نے کمشنر آفس جانا ہے, وہاں پہ کمشنر بیزی, ان کی اپنی بہت ساری اسائنمنٹس ہیں, پورے ڈویژن کو دیکھنا ہے, تو بہت سارے امور جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو سیکٹری لاہور بورڈ ہے وہ بھی پوسٹ کوئی بھی موجود نہیں, کنٹرولر امتحانات وہ موجود ہی نہیں. اب مارچ میں میٹرک کے امتحانات شروع ہونے ہیں اور ان کے لیے تیاری کرنی ہے. جب کوئی انتظامی پوسٹ پہ افسر ہی موجود نہیں ہوگا تو کیسے تیاری کی جائے گی. تو یہ سارے مسائل جو ہیں بتاتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ہماری ترجیحات کیا ہیں. تو اسی طریقے سے جب کالجز میں ریگولر پرنسپلز نہیں ہوں گے تو وہاں پر تعلیمی بحران پیدا ہوگا, وہاں پر کالج کا نظام کیسے چل رہا ہوگا. پھر جو عارضی پرنسپل ہوتا ہے اس کے آرڈرز کو اس طرح ٹیچر اوبے نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پاور جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں, فیصلے نہیں ہوتے. اب یہ اس وقت شہر کا جو خواتین کے حوالے سے طالبات کا سب سے بڑا ادارہ ہے کوئین میری کالج, اس کا بورڈ آف گورنرز جو ہے کچھ 1.25 سال سے موجود نہیں ہے. اور وزیر تعلیم بھی گئے کالج میں اور انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ جلد ہی بورڈ آف گورنرز بن جائے گا, میں حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا اور بورڈ آف گورنر کی تشکیل ہو جائے گی. لیکن ان کے وزٹ کو بھی 2 ماہ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک
क्वीन मैरी कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नहीं, नहीं तो ये है। जो तकर्रियाँ हैं, ये यहाँ अगर तैनातियाँ करनी है इन सीट्स के ऊपर, तो क्या ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जो कि इतनी जल्दी इसको फुलफिल नहीं किया जाता? देखिए इसमें तो कुछ इनकम्पिटेंसी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि फ़र्ज़ करिए एक पोस्ट जो है एक प्रिंसिपल ने जून में रिटायर होना है, तो उसकी तकर्री के लिए जो है आप 2 महीने पहले या 1 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर सकते हैं कि ये बंदा रिटायर होने जा रहा है तो इसका मुतबादिल होना चाहिए। लेकिन जब वो रिटायर होता है उसके बाद आर्जी चार्ज और उसके बाद सिफारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो उसके बाद एक बंदा रिटायर हो रहा है अफसर, तो उसके नीचे या प्रिंसिपल उसके नीचे जो बंदे हैं उनमें इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है, वो अपनी सिफारिशें लड़ाना शुरू हो जाते हैं। और जब सिफारिशें शुरू होती हैं तो फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले भी उस पर जिसकी ज़्यादा तगड़ी सिफारिश होती है उसको इजाफी चार्ज मिल जाता है, और रेगुलर जो और मुस्तकिल तैनातियाँ नहीं होती। तो इसकी वजह से ही निज़ामी तालीम जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। कॉलेजेस में जो हम देखते हैं कि नताइज आते हैं इंटर के या मैट्रिक के देख लें, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के तो अच्छी तादाद में, खासी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। क्योंकि जब जो मुस्तकिल एक या रेगुलर प्रिंसिपल या सरबराह अदारे का नहीं होगा तो जो उसकी जगह पे बैठा होगा उसकी उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं होगी, वो तो आर्जी चार्ज पर होगा। तो इसी तरीके से ही स्कूल एजुकेशन में भी है, इसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी है, तालीमी बोर्ड्स को भी ऐसे चलाया जा रहा है, कॉलेजेस को भी ऐसे चलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसे चलाया जा रहा है। और अभी कुछ दोबारा कह रहे हैं कि 11 यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल शुरू होना है। अभी 4 लाहौर की बात कर लें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त यहाँ पर नहीं है, RTU में जो है वो रेगुलर VC नहीं है, तो इनकी तकर्री के लिए दोबारा से इश्तिहार आएगा, दोबारा से दरख्वास्तें लेंगे। अभी जो वज़ीर तालीम है उनका कोई इरादा है इसके ऊपर फोकस करने का, इस खास तौर पर मामले के ऊपर, इस मसले के ऊपर? देखिए 2-3 दफ़ा की जा सकती है, 2-3 दफ़ा जो है उनसे बात हुई इस मामले पर कि जो खाली पोस्टें हैं इस पर क्यों नहीं तकर्रियाँ की जाती। उनका कहना था कि हमारी तरजीहात में शामिल है और फौरी तौर पर जो है हम इनको जो है पोस्टों पर तकर्रियाँ करेंगे, तैनातियाँ करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से ही जो वाइस चांसलर की तकर्रियाँ हुई थी उसमें ये इल्ज़ाम लगाए गए कि करप्शन जो है इन्वॉल्व है, उम्मीदवारों की जानिब से वो करप्शन की ऑफर्स की गई हैं। लेकिन बाद में वो अपने बयान से हट के, और उसके बाद आपने देखा कि गवर्नर ने भी इल्ज़ाम लगाए जी कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है, तो उस प्रोसेस को भी मुतनाज़ा किया गया। तो ये सिलसिला जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकर्री और तैनातियों में चल रहा है, और उसकी वजह से जो है वो तालीमी इदारे, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो इंतज़ामिया है वो हमारे तालीमी इदारे हैं वही कर रहे होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या ही जाना है। तो इसलिए अगर आपकी तरजीहात में ये शामिल नहीं है और सिर्फ आप बात करते हैं और सिर्फ ऐलानात ही करते हैं, क्योंकि अमली तौर पर नज़र कुछ नहीं आ रहा, ग्राउंड रियलिटी आपसे बिल्कुल ही जो आपके ऐलानात है उसके बरक्स है। तो हमारे साथ आतिफ परवेज़ मौजूद थे, इस मामले के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे आतिफ के साथ। आतिफ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम सबके इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक के ऊपर, वो है क्रिकेट। और आपको पता है कि क्रिकेट में अभी जो सारी इतनी तैयारियां चल रही हैं, और लाहौर के जितने भी कह लें कि ख़ासतौर पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो धड़ाधड़ उसको तैयार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है ना यहाँ पे खेली जाएगी, और 2024 जो है और उसका एक पूरी सीरीज़ जो है ना हमने उनको जो है ना होस्ट करना है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हमने नहीं आना पाकिस्तान खेलने, और हमें कुछ ना कुछ कह लें कि वो खदशात हैं, वही झूठा प्रोपेगेंडा जो पहले भी वो करता है। लेकिन इसके पीछे कहा जाता है कि जनाब खेल भी बिजनेस ही है। अब ये नहीं समझ आती कि अब ये खेल या क्रिकेट भी बिज़नेस कैसे हो सकता है, इसके पीछे बिज़नेस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, और इसको किस तरह बिज़नेस के साथ लिंक किया जा सकता है, इससे रेवेन्यू कैसे कमाया जा सकता है। तो इस पर आज हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमने अहमद फवाद साहब को बुलाया जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो उनसे पूछते हैं कि खेल वाकई बिज़नेस है या फिर सियासत है। तो इस पर बात कर लेते हैं अहमद फवाद से। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब ये क्या नई टर्मिनोलॉजी सुनी है मैंने, खेल भी बिजनेस ही तो है, वाकई ऐसा है? जी खेल बिजनेस ही है। बिजनेस ही है? जी हाँ। अच्छा, अगर कैसे? इसमें से बिजनेस माइनस कर दे तो इतने बड़े पैमाने पे खेल ना हो। अच्छा। फिर आप सिर्फ वो गुल्ली डंडा की तरह खेल रहे हो वो वाला बिजनेस ना, वो वाली गेम ना हो कि वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं,
اور آئی سی سی انشور کرتی ہے کہ ہر سال ایک آئی سی سی ٹورنامنٹ کروایا جائے, کبھی چیمپئنز ٹرافی کے نام پہ, کبھی T20 ورلڈ کپ, کبھی ODI ورلڈ کپ, کبھی آئی سی سی چیمپئن شپ. تو یہ انشور کرتے ہیں ہر سال ہو. تو اگر بزنس ریونیو نہ ہو رہا ہو تو اتنی بڑی کرکٹ مینج ہی نہیں ہو سکی دنیا کی. سو پرائمریلی اٹس اے بزنس. یہ ہمارے لوگوں کو, یہ بھی ایک بزنس ہی ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کرکٹ کے شوقین, میں خود چونکہ پروفیشنل کرکٹ کھیلا ہوں تو مجھے اس چیز کا ہلکا پھلکا اندازہ ہے کہ ہم جو کرکٹ کے پروفیشنلز ہیں نا, جو شوقین لوگ ہیں, ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ باہر سے بیٹھ کے مینج بھی ہوتی ہے. اور اس طرح سے مینج کا مطلب فکس نہیں کہہ رہا میں, مینج کا مطلب ہے کہ اس کے تمام جو لاجسٹکس ہیں, اس کا کام ہے, اس کا جو بزنس پرسپیکٹیو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے کریئرز کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے, تماشائیوں کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے بہت گہری طرح, بزنس کے اوپر کرتا ہے. سو وہ جو جذباتی لگاؤ ہمارا ہوتا ہے نا وراٹ کوہلی سے, بابر اعظم سے, اور ہم روتے ہیں کہ یہ کیوں آؤٹ ہو گیا, کیسے ہو گیا, اس جذباتی پن کو ذرا کم کر کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دیر از اے بزنس اور اس کی نیڈ بھی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ چیمپئنز ٹرافی ہم نے ہوسٹ کرنی ہے, انشاءاللہ ہم کریں گے بھی, اور جس طرح انڈیا کہہ رہے کہ ہم نے یہاں پر, تو انہوں نے کوئی وہ بزنس اسٹریٹجی اپنائی ہے اور وہ والا ڈیسیجن لیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ ہے تو بزنس کا. اچھا, تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کیسے ہو کر سکتا ہے؟ جی جی, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. 2007 میں ایک ورلڈ کپ ہوا, ODI ورلڈ کپ. اس وقت تک T20 ورلڈ کپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا جب یہ ہوا تھا. تو تب پہلے ہی راؤنڈ میں جو ورلڈ کپ کا اس وقت کا فارمیٹ تھا, پہلا راؤنڈ ہوتا تھا, پھر سپر 6 وغیرہ ہوتے تھے, اس کے بعد پھر سیمی فائنل, فائنل وغیرہ. پہلے راؤنڈ میں پاکستان بھی نکل گیا آئرلینڈ سے ہار کے, انڈیا بھی نکل گیا زمبابوے, بنگلہ دیش وغیرہ سے ہار کے. تو اب جب یہ دو ٹیمیں نکل گئیں تو کرکٹ پلینگ نیشنز میں سے 2 ارب لوگوں کا اسٹیک ختم ہو گیا. اب دیکھیں نا, پاکستان کے لوگ بھی اور بھارت کے بھی, تقریباً 1.5 ارب پلس آبادی بھارت کی ہے, وہ کیوں دیکھیں ورلڈ کپ؟ اب وہ ورلڈ کپ نہیں دیکھیں گے تو جو ان کے سارے دیکھنے کے رائٹس ہوتے ہیں, براڈ کاسٹ رائٹ ہیں, اس کی مارکیٹنگ کے سارے پیسے ہیں. مطلب یہ جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے یہ بھی ایک بزنس ہوتا ہے. آف کورس اٹ از بزنس. یہ نہ ہو بزنس تو کبھی انشور نہ کرے, اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا جاتا ہے یا پھر بالکل آغاز میں. ہاں, یہ بالکل آغاز میں, یا تھوڑا سا اینڈ پہ رکھا جاتا ہے. ہاں, پہلے یا تو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے جو آپ اینڈ کا کہہ رہی ہیں, یا پھر ہوتا ہے کہ ایون 2-3 میچز اگر پہلے ہو بھی جائیں تو جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے کہتے ہیں ورلڈ کپ آج شروع ہوا ہے. اچھا, کیونکہ دنیا نے آہستہ آہستہ ٹیون ہونا شروع کیا ہے کہ یہ ہے رائیولری. تو آپ دیکھیں جو ہماری اب بہت سی جگہوں پر پاکستان انڈیا مل کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے, کولیبریٹ کرتا ہے. ایون 2009 میں جب پاکستان میں اٹیک ہوا تھا سری لنکن ٹیم پر, اس کے بعد بھی بہت سے انڈین پلیئرز پاکستان آئے, لیکن کرکٹرز نہیں آئے, کرکٹ ٹیم نہیں آئی, کیونکہ وہ اس کو رائیولری اسٹیبلش کرنے کا بزنس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اچھا جی, اگر بزنس کا کیسے ہم دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو پچھلا ورلڈ کپ ہوا ہے نا بھارت میں, اس میں تقریباً 2000 سے 2200 کے درمیان, 2000 ارب روپے سے 2200 کے درمیان کا ریونیو اوور آل صرف براڈ کاسٹنگ اور ان چیزوں سے ان کو ملا ہے انڈیا کو, اور اوور آل جنریٹ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ملینز آف ملینز, 500+ ملینز نے تو صرف دیکھا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, نارمل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, صرف ڈیجیٹل میڈیا پر. تو یہ اتنا زیادہ جب اس کی چل رہی ہے ساری سبسکرپشن, تو آپ اندازہ لگائیں کہ پر منٹ کے لحاظ سے کیا چارج کرتے ہوں گے براڈ کاسٹنگ کمپنیاں. صرف پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے نا 50 سے 60 لاکھ روپے پر منٹ کا ہوتا ہے. جی, تو وہ جب آپ اس کو منٹس میں کرتے ہیں ملٹی پلائی پر 10 سیکنڈ, سوری پر منٹ کے لحاظ سے 3.5 کروڑ سے زیادہ چلا جاتا ہے. تو صرف انڈیا پاکستان کا میچ. ان کو اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ریونیو آئے گا اور ساری چیزیں ہوں گی, بزنس ہوگا, یا پاکستان میں بزنس اچھا ہوگا, بزنس ایکٹیویٹی بن جائے گی. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جب ایک ٹیم آتی ہے, میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کر رہا تھا ایک بزنس کے پرسپیکٹو سے, جب کوئی ٹیمز یہاں پر آئیں گی, ہوٹلنگ کا بزنس چلنا شروع ہوئے گا, اس کے علاوہ اسپانسرشپس ہوں گی, لوگوں کا ایک عام اسپیکٹیٹر اگر کوئی کراچی کا لاہور آ رہا ہے تو ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, تو ملک میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. 1.7 ٹریلین روپیز کا اوور آل انڈیا میں پچھلے ورلڈ کپ کے دوران موورز اینڈ شیکرز ہوا تھا اکانومی کا, 1.7 ٹریلین روپیز کا. سو دیٹ مینس اٹس ہیوج بزنس ایکٹیویٹی. دس از وائی آپ دیکھیں نا, اس کو جس کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے وہ ہے فیفا ورلڈ کپ. فیفا ورلڈ کپ کی طرز پہ جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے,
وہ تقریباً 8 سال پہلے بیڈنگ ہوتی ہے کہ اگلے 8 سال کے بعد کہاں پہ ورلڈ کپ اور ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں. ہمارا بھی تو 3 سال پہلے ہی اس کی ہوئی ہوئی تھی نا بیڈنگ کے ہم نے کرنی ہے یہاں پر ہوگی. ایگزیکٹلی. تو دیٹ از وائی اس کا جو بزنس پرسپیکٹو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اور صرف گیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈیا کیوں اس کو ایک جنگ بنا کے پیش کرتا ہے, امپورٹنٹ رول ہوتا ہے میڈیا کا بھی اس کے اندر. آپ دیکھیں مجھے یاد ہے پچھلے سال جب ورلڈ کپ کا انڈیا پاکستان کا میچ تھا T20 جو ورلڈ کپ تھا, ڈے اینڈ پہ جا کے کہیں پہ ہونا تھا میچ, اور ہم صبح مجھے یاد ہے کہ یہاں پر ہم لوگ بھی ڈسکشن کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے کچھ پلیئرز کے ساتھ کانٹریکٹ ہمارے چینل نے کیا ہوا تھا, وہ بھی ڈسکشن کر رہے تھے. سو صبح 7-8 بجے سے شروع ہو کے شام کو رات 12 بجے تک انالیسس چل رہا ہے. اچھا. اور اس میں مسلسل ایڈ چل رہے ہیں آف کورس, اس کے پر سیکنڈ کے لحاظ سے چارجز کمائیاں کی جا رہی ہیں. سو دس از دا بزنس پرسپیکٹو جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو 2007 میں جو نقصان ہوا, انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ جب دیکھ لیا آئی سی سی نے کہ یہ تو ہمارے ریونیو کا لاس ہوا ہے اور وہ بڑا گہرا ڈپ آیا ہے, اسی سال ہی انہوں نے T20 ورلڈ کپ انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوا. اس فائنل سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فکس تھا یا جان بوجھ کے ان کو پہنچایا گیا. اس فائنل کا جو فائدہ ہوا نا دنیا بھر کو, جو پاکستان انڈیا کا اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے فلمی سٹائل کے, آخری گیند تک میچ چلا گیا, مصباح نے شاٹ کھیلا, تو وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ساری کی ساری, اس نے ریونیو کو اچانک بلندی پہ پہنچا دیا. سو وہاں سے 2007 کے ورلڈ کپ سے آپ سمجھ لیں کرکٹ ورلڈ کلیئرلی چینج ہو گیا. دیٹ از وائی وہیں سے پھر پیدائش ہوئی آئی پی ایل کی. انہوں نے پلان کیا کہ اچھا یار یہ اتنا اچھا ماڈل ہے تو ہم آئی پی ایل شروع کرتے ہیں. آئی پی ایل ہوا تو آئی پی ایل میں پھر ٹیموں کی لمبی چوڑی لسٹ ایک لگ گئی, اور وہیں سے پھر باقی, حالانکہ اس سے پہلے بگ بیش بھی ہو رہا تھا, بہت سی ہو رہی تھی. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سارا کے سارا کہ T20 کی پیدائش ہی نہ ہوتی اگر اس میں بزنس پرسپیکٹو نہ شامل ہوتا. نہیں تو پھر جو عوام ہے جو اتنی زیادہ سنجیدہ لیتی ہے ہم ان میچز کو, تو ان کو نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے. نو وے. کیوں؟ دیکھیں دو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہمارے تو جذبات جو ہے نا وہ کہہ لے کہ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں جب وہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے. ہم تو ہائپر, اور ٹی وی ٹوٹ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لڑائیاں ہو جاتی ہیں گھر میں. وہ اس لیے ٹوٹتے ہیں ٹی وی, ہمارے جذبات اس لیے ہائپر ہو جاتی ہیں کہ ہم ٹی وی دیکھ کے مسلسل دیکھتے ہیں کہ اس پلیئر نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, بال کا اینگل یہ ہونا چاہیے, بلہ ایسے ہونا چاہیے. بھائی اس میں پلیئرز کو تو کچھ بھی نہیں اس طرح کا کچھ چیز ہو رہی ہوتی نا. وہ سارا آپ کے بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اصل میں یو آر دا پروڈکٹ. اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے وہ سب کچھ دیکھنے کے, تو آپ کے دیکھنے کے کسی اور کو پیسے مل رہے ہیں. So that's the key point. So اس لیے اپنا اس میں اسٹیک انوالو کرنا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا, میرا دل خراب ہو جائے گا, ہم انڈیا سے ہار جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, دس از ناٹ رائٹ. آپ اس کو ایک گیم کے طور پہ لیں, نمبر 1. نمبر 2 ایک بزنس کے طور پہ لیں کہ یہ چلتا ہے تو کسی کا نفع ہوتا ہے, کسی کا نقصان ہوتا ہے. اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ٹی وی وہی دیکھتے ہیں جنہوں نے کوئی ریٹس وغیرہ لگائے ہوتے ہیں یا وہ توڑتے ہیں. ہاں موسٹلی یہی ہوتا ہے, کیونکہ ان کا نقصان اچانک ہو چکا ہوتا ہے بہت زیادہ, جو سٹا وغیرہ لگاتے ہیں لوگ, جس کو ہم ظاہر ہے ایک الگ وہ نئی ایک پٹاری کھل جائے گی. ایگزیکٹلی. لیکن عموماً, اور اسی وجہ سے ہی یہ ایک بزنس کی تو مین شکل ہے نا. یہ ایک آف شوٹ ہے جو سٹا وغیرہ لگتا ہے, اور اس کے بعد لوگ پرسنلی اس کو لے جاتے ہیں, پھر جن کو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے پھر وہ ٹی وی بھی توڑتے ہیں, اور وہ بھی ان کا ٹوٹتا ہے جو ڈائریکٹلی اس کو خرید نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ سارے معاملات میں, جس طرح آپ نے کہا کہ براڈ کاسٹ ڈیلنگز ہے میڈیا رائٹس کے لحاظ سے, تو یہ مکمل بزنس ہے, تو اس کی وجہ سے کیا جو پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنس پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پریشر ان پہ آتا ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اب ہماری ٹیم, ہمارے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, اس کا ریونیو کہاں سے آتا ہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان ان کو دیتی ہے پیسے؟ آئی سی سی سے. جی. اچھا. یہ جو انڈیا انکار کر رہا ہے بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں, انہوں نے وہ گین رکھنا ہے. دوسری اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے سے ہمیں جو بزنس ملنا ہے, اس سے اوور آل ریونیو آئی سی سی اس طرح سے لیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے مختلف جگہوں سے جو ریونیو اکٹھا ہوا وہ لینے کے بعد پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے مختلف ملکوں میں. ٹھیک ہے. تو ان کو آئی سی سی سے حصہ ملتا ہے. اچھا. جی یہ میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے لوگوں نے کہا ہمارے پلیئر ہمارے ٹیکس کی پیسے سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے نہیں کرتے, وہ آئی سی سی سے ان کو آتے ہیں. اٹ مینس کہ اگر انڈیا یہاں پہ نہیں آتا تو اس سے آئی سی سی کو بھی بہت نقصان ہوگا. آف کورس, دس از ایگزیکٹلی وائی اتنا زیادہ زور پی سی بی لگا رہا ہے. آئی سی سی کو لکھ رہا ہے کہ ان سے ریٹرن ڈیٹیل لے کیوں نہیں آ رہی ہے, اور یہ اس کوڈ کو کراس کر رہے ہیں. بٹ دا بیڈ نیوز از فار پاکستان,
आईसीसी का चेयरमैन अगले महीने उससे अगले महीने जयशाह बन जाएगा। तो हो सकता है, और ये जयशाह वही है जिसने एशिया का पाकिस्तान में इंडिया का नहीं होने दिया था। इंडिया वाला हम जाके हाइब्रिड खेलते रहे, वहाँ पे जाके खेला था। एग्जैक्टली। तो नुकसान बहरहाल इसमें पाकिस्तान का, बिजनेस की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का नुकसान होगा। इनफैक्ट आईसीसी का ओवरऑल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का स्टेक भी होगा, न्यूजीलैंड का भी स्टेक होगा, पाकिस्तान का भी होगा, कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं। सो आई वुड रिकमेंड के पाकिस्तान को, पीसीबी को आईसीसी और बाकी बोर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट जरूर करना चाहिए, ताकि बिजनेस जनरेट हो और यहाँ पर बने और यहाँ पे हमारा आए। अच्छा, लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के ट्रेनर हैं, तो वहाँ पे भी क्रिकेट खेली जाती है और उससे एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है? अभी जो डेज चल रहे हैं, जो डे आउट्स होते हैं, जिसमें उसमें क्रिकेट खेलते हैं ओकेजनली। अच्छा। उसमें सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है, एंजॉय करने के लिए बस होता है। जी जी जी। लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये नज़र ज़रूर पैदा करना चाहिए। वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मैच तो दिखाते हैं, लेकिन नज़र पैदा करना चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे आपका बिजनेस है और आपकी कंपनीज हैं जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं, तो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं और आगे जगह पे जाते हैं। सो स्टे काम, इसमें दिल को लेने की। तो ये जो एक टर्मिनोलॉजी थी कि जनाब खेल बिजनेस ही तो है, तो इसके ऊपर हमने खासतौर पर फवाद साहब ने वो सारा बता के हमें कन्विंस कर लिया है कि वाकई ये बिजनेस है, तो हमने ज़्यादा जज्बात में नहीं आना है। तो हमारे साथ फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।